ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو روزانہ سنتے ہیں، اور میرا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل قلب سلیم ہو جائے، یعنی ایسے سلامتی والا دل ہو جائے جس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں رقیہ کے بارے میں۔ رقیہ یہ لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کبھی ہم نے رقیہ کے بارے میں نہیں سنا، یہ ہمارے لیے نئی چیز ہے، حالانکہ یہ نئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کسی آدمی سے اپنے لیے رقیہ طلب کرنا، الاسترقاء کے معنی ہیں کسی آدمی سے کہنا کہ وہ مریض کے اوپر قرآنی آیات یا احادیث یا کوئی اور چیز، غلط چیز اگر ہو تو وہ اس پر پڑھ کر دم کرے۔ صحیح آدمی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر شرعی علاج ہو۔ غلط لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں تو وہ لوگ اپنے حساب سے رقیہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے رقیہ کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے وہ رقیہ جو جائز ہے، جائز رقیہ جس کے لیے چند شرطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ شروط پائے جائیں تو وہ جائز ہے۔ سب سے پہلی چیز ان تکون بکلام اللہ تعالی و اسمائہ و صفاتہ او کلام رسولہ۔ رقیہ جن چیزوں سے کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالی کے کلام سے ہو، اس کے ناموں کو پڑھ کر، اس کے صفات کو پڑھ کر دم کیا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کو آدمی پڑھے، تو یہ شرط ہے رقیہ کے لیے۔ ایک دوسری شرط اس رقیہ کے لیے جو جائز ہے، یہ بتائی گئی کہ وہ عربی زبان میں ہو، ان تکون بلسان عربی او بما یعرف معناہ من غیرہ۔ ایک تو عربی زبان میں ہو یا جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو ویسے ہو، جو بھی پڑھ کر مریض پر دم کیا جا رہا ہے وہ عربی زبان میں ہو۔ ایک تیسری شرط یہ بتائی گئی ان یعتقد ان الرقیہ لا تؤثر بذاتها۔ رقیہ کرانے والا اور کرنے والا اس بات کا اعتقاد رکھے، بھروسہ رکھے کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں تاثیر پیدا نہ کی جائے۔ رقیہ تو کرتے ہیں لیکن اس رقیہ سے بیمار اچھا ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، یہ تاثیر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، رقیہ میں کسی بات کی تاثیر نہیں ہے۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اگر یہ سارے شروط رقیہ میں پائے جاتے ہیں تو وہ رقیہ جائز ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر خود رقیہ کیا۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے آرام کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سورہ اخلاص یعنی معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ ساری صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھر اپنے چہرے کو اور سارے جسم کو جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک پھیر لیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا رقیہ کیا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہتے ہیں کان اذا اشتکا نفث علی نفسہ بالمعوذات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر دم کر لیتے اور اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو دم کر لیتے، پھیر لیتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیا، کبھی دوسروں کے لیے بھی کیا، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یہ حدیث اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو لیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔